بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت ایک ٹریجک ڈرامے کی صورتحال ہے، یعنی ایک ایسا ڈرامہ چل رہا ہے جس کو ہم اگر یونانی جو ہے لٹریچر پہ اگر اس کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ایک گریک ٹریجڈی کی طرح ہے۔ اچھا، گریک ٹریجڈی میں کیا ہوتا تھا؟ اگر آپ جو ہے گریک ٹریجڈی کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں تو اس میں 4 بنیادی ایلیمنٹس ہوتے تھے، اور وہ ڈرامہ ان بنیادی ایلیمنٹس پہ بیس کرتا تھا، اور جس ڈرامے میں وہ بنیادی ایلیمنٹس پائے جاتے تھے اس کو جو ہے وہ کلاسیکل ٹریجڈی تصور کیا جاتا تھا۔ اچھا، جو پہلا پوائنٹ ہے گریک ٹریجڈی کا وہ ہے ہمارٹیا۔ ہمارٹیا کیا ہے؟ یعنی ہمارٹیا ایک فیٹل مسٹیک کو کہتے ہیں جو کہ ایک ہیرو کرتا ہے، یعنی جو مین کریکٹر ہوتا ہے ڈرامے کا، جو پروٹیگونسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی فلا ہوتی ہے اس کے کریکٹر میں، یا ایسی ایک فیٹل مسٹیک ہوتی ہے جو اس کے ڈکلائن کا یا اس کے زوال کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ تو یہ اس کا ہو گیا پہلا ایلیمنٹ۔ اچھا، گریک ٹریجڈی کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے پیریپیٹیا۔ اب پیریپیٹیا کیا ہے؟ پیریپیٹیا یہ ہے کہ یعنی جو ہے جو ہیرو ہوتا ہے اس کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے حالات و واقعات میں ایک سڈن جو ہے وہ چینج آتی ہے، ریورسل آف فارچون، یعنی اس کی قسمت جو ہے وہ جو ہے فوراً بدل جاتی ہے، اس کے حالات فوراً بدل جاتے ہیں، اور ایڈورسریز یا جو ہے اس کی زندگی میں مشکلات جو ہے وہ رونما ہوتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو تیسرا گریک جو ہے ڈرامے کا یا گریک ٹریجڈی کا جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ ہے اناگنورسس۔ اب اناگنورسس کیا ہے؟ یعنی جب ہیرو میں جو ہے نا ایک فلا ہوتی ہے اور اس فلا کی وجہ سے جو ہے اس کے سرکمسٹانسز چینج ہو جاتے ہیں اور وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اناگریسس کا جو ہے وہ یعنی سٹیج آتا ہے کہ جب ہیرو کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی جو زندگی میں یہ جو مشکلات آئی ہیں، یہ جو مصیبتوں کے پہاڑ آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کو ہم لٹریری زبان میں کہتے ہیں ڈسکوری فرام اگنورینس ٹو نالج، یعنی آپ کو یہ ہیرو کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے جو ہے اس کی بہترین زندگی میں یہ مشکلات آئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے جو چوتھا ایلیمنٹ تھا گریک ٹریجڈی کا وہ تھا کیتھارسس۔ اب کیتھارسس کیا ہے؟ کیتھارسس یہ ہے کہ ریلیف فرام پینٹ اپ فیلنگس، یعنی آپ آسان زبان میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی ایک آدمی ہے جو انتہائی غصے کے عالم میں ہے، تو غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، یا تو جو ہے وہ اپنے مخالف کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ اٹیک کرے، اس کو 2-4 مکے مارے، یا پھر جو ہے وہ کوئی برتن توڑے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرے کہ جس کے بعد جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، تو اس کو کیتھارسس کہتے ہیں۔ اب اس سارے جو گریک ٹریجڈی کے جو 4 آپ کو میں نے ایلیمنٹ بتائے ہیں، ان کو آپ پاکستانی حالات پر اگر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ہو بہو یہ گریک ٹریجڈی کی جو ہے وہ طرح دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جناب دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ حکومت میں آتے ہیں، یعنی ہمارا جو ہیرو ہے اس ٹریجڈی کا وہ عمران خان صاحب ہے۔ اب چونکہ ہسٹری میں جو ہے اور بہت سارے لوگ گزرے ہیں لیکن ان کی بات نہیں کرتے ہیں، میں موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک 22 سال کی جو ہے وہ جد و جہد کے بعد جو ہے وہ ان کو اقتدار ملتا ہے، جیسے تیسے مطلب ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں، بہرحال وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ جب اقتدار میں آ جاتے ہیں مشکلات تو بہت ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ چلیں، یعنی وہ 22 سال کی جو سخت قسم کی جدوجہد تھی ان سے ان کو ایک ریلیف ملتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں یعنی ان کو ایک ریوارڈ مل جاتا ہے۔ لیکن ان کے کریکٹر میں ایک فلا ہے، ان کے کریکٹر میں ایک ایسی خامی ہے جو کہ ان اچھے حالات کو جو ہے وہ بدل کے اس کو مشکلات میں جو ہے دوبارہ اس سے مشکلات سے دوچار کر دیتی ہے۔ اچھا، وہ فلا کیا ہے؟
وہ فلاح یہ ہے کہ اس کا خود عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جو ہے یعنی اقرار بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اعتراف کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو شخصیت کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی وہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ بھی مجھے یہ کہتی تھی کہ جو ہے تم بہت جلدی لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہو. تو عمران خان صاحب کی سب سے جو بڑی جو کریکٹر کی فلا تھی وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں پہ ٹرسٹ کر جاتے تھے. وہ جو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتی تھی کہ جناب اس کو الیکشن کمشنر بنا دیں، اس کو جناب وزیر اعلیٰ لگا دیں، اس کو جناب ڈیفنس منسٹر لگا دیں اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے اور وہ ان کی بات مانتے چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے وہی کچھ کیا جو کچھ ان کو بتایا جاتا تھا، یعنی کنسلٹیشن کے ساتھ، کیونکہ ان کا اپنا ذاتی تو ایجنڈا تھا نہیں. وہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ملک کے ظاہر بہتری کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ جو مشورہ دیں گے وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے انہی لوگوں کو جو ہے وہ لگایا جن کا ان کو مشورہ دیا گیا. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ یعنی اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا نتیجہ کیا ہوا کہ جناب آخر کار جو ہے انہوں نے سارے دشمن جو ہے ان کو خاص خاص جگہوں پہ جو ہے اپوائنٹ کر دیا، اور اس کے بعد پھر رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے جو ہے زمین کھینچ لی جاتی ہے اور وہ دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں. اچھا، ابھی بھی ان کو پوری طرح چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یعنی مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ان کے جو ہے پارٹی لیڈران کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جاتا ہے. 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے اور ان کے جتنے بھی جو ہے 2 نمبر ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کا جو ہے یعنی جو پہلا ہمارٹیا والا جو سٹیج ہے یا جو فیز ہے وہ جو ہے یہاں سے گزر جاتا ہے، اور اس کی وجہ اس کا جو ہے بنیادی فلا جو ہوتی ہے وہ ہے ان کا ٹرسٹ. اچھا، پھر جناب جو اس کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریورسل آف فارچون. تو یہ ایک یعنی آپ ان سارے مراحل میں سے گزر کے تو ریورسل آف فارچون کیا ہوتا ہے کہ جناب ان کے اوپر جو ہے 200 مقدمات بن جاتے ہیں، ان کو جو ہے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ یعنی فیک کیسز میں تقریباً 31 سال کی سزا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی ان کو کوئی کمپین نہیں کرنے دی جاتی. الیکشن میں ان کو سمبل ان سے چھین لیا جاتا ہے، اور وہ ان کے جو ہے زمان پار کے گھر پر حملے ہوتے ہیں اور ان کے لوگوں کو مارا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے زخمی ہوتے ہیں، یعنی زندگی ان کے اوپر تنگ کر دی جاتی ہے. تو یہ جو پیریپیٹیا کا جو فیز ہے وہ بھی اسی طرح گزر جاتا ہے. یعنی ان کے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس میں جو ہے ایک سڈن چینج آتی ہے جو کہ یعنی بہت ہی بھیانک قسم کی جو چینج ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آ جائیں تیسرے فیز میں. جو تیسرا فیز ہے انوگنورسس. اب انوگنورسس کیا ہے کہ ڈسکوری فرام اگنورینس ٹو نالج، یعنی اس سٹیج پہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہے ان کے ساتھ مخلص تھے، جنہوں نے سختیاں برداشت کیں یا وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑا. اور وہ لوگ جو کہ 2 نمبر لوگ تھے، جو کہ کہتے تھے کہ جناب ہمیں جو ہے نا گولی بھی مار دو تو ہم عمران خان کے ساتھ جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے اور وہ دوسری اس کے مخالفین کی صفوں میں بیٹھ گئے. بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو ان کے خلاف پریس کانفرنس کر کے بہت سارے یعنی ان کے اوپر الزامات بھی لگائے. تو یہ ایک ان کی جو ہے زندگی کی ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی. اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کے بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ فائز تھے انہوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، اور جن لوگوں نے جو ہے وہ یعنی ان کے خلاف گواہیاں دیں، شہادتیں دیں وغیرہ وغیرہ، تو سب کے چہرے جو ہے وہ عیاں ہو گئے. اور اب ان کو شیشے میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، آئینے میں نظر آ رہا ہے کہ کون کیا ہے، کون کہاں کھڑا ہے، کس نے سازش کی، کیا سازش کی، اور اب جو ہے وہ کس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ اس کا جو پاکستانی جو ٹریجڈی ہے اس کا جو ہے یہ تیسرا فیز ہے. اچھا، جو لاسٹ فیز ہے وہ ہے کیتھارسس. کیتھارسس میں نے آپ کو بتایا کہ کیتھارسس جب آپ کی فیلنگز کو ریلیف ملتا ہے، جب آپ کی جو ڈپریشن کی فیلنگز ہوتی ہیں یا جو پینٹ اپ فیلنگز ہوتی ہیں، جو ایموشنز ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ یعنی اس میں آپ کچھ بھی کر گزرتے ہیں، لیکن ان کو جب ریلیف ملتا ہے، جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، کوئی آپ ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یا جو ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے
اور اس زیادتی کا جو ہے وہ یعنی قدرت آپ کو جو ہے ایک سیٹسفیکشن دیتی ہے کہ زیادتی کرنے والے کو جو ہے وہ سزا مل جاتی ہے، جزا و سزا کا عمل ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. جس طرح ہم فلموں میں ڈرامہ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کیریکٹر جو ہے جو ولن ہوتا ہے، جو بہت برا کام کرتا ہے، اور پھر قدرت کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے شر سے بچ جاتے ہیں. تو یہ ایک کیتھارسس ہے. اب یہ جو کیتھارسس والا جو عمل ہے، یہ عمران خان صاحب کی زندگی میں ابھی آنا ہے. یعنی جو 3 چیزیں ہیں وہ تو پوری ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کیتھارسس والا عمل جو ہے یعنی جزا و سزا والا عمل جو ہے یہ ابھی آنا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جو زیادتیاں کی، چاہے وہ گورنمنٹ کے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یا وہ ان کی پارٹی کے لوگ تھے، یا وہ کوئی بھی لوگ تھے، لیکن وہ جو ہے دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے اور عمران خان صاحب کو نقصان پہنچایا. تو اب وہ جیلوں میں بھی ہیں، وہ جو ہے تکلیفات بھی اٹھا رہے ہیں، ان کو سزا بھی ہو چکی ہے. لیکن یہ سارا جو ہے عمل ریورس ہونا ہے، اور جب یہ عمل ریورس ہوگا اور پھر عمران خان صاحب اقتدار میں آئیں گے اور پھر ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی تو یہ کیتھارسس کا عمل ہوگا. اچھا، کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیتھارسس کا عمل کے پی میں شروع ہو گیا ہے، کیونکہ کے پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اور جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. تو یہ ساری جو ہے وہ آپ کو کہانی اس لیے سنائی ہے کہ پاکستان جو ہے بیسیکلی ایک اس وقت جو ہے ایک ٹریجڈی کا منظر پیش کر رہا ہے. حالانکہ جو یونانی ٹریجڈی ہے وہ تقریباً کوئی 400 یا 450 قبل مسیح میں شروع ہوئی تھی، لیکن پاکستان کی جو ایکچوئل ٹریجڈی ہے وہ شاید 75 سالوں سے جاری ہے. لیکن اب آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستانی ٹریجڈی جو ہے وہ یعنی اپنے کیتھارسس کے فیز میں بہت جلد داخل ہونے والی ہے، اور اس کیتھارسس کے فیز کے بعد آپ کو جو ہے ریلیف کا امکان ہے. تو یہ سارا پاکستان کا المیہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے ابھی بھی امید کے خلاف امید رکھے ہوئے ہیں. یعنی الیکشن میں جس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے، ہر روز پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، یعنی الیکشن کمیشن کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستانی عوام کو سلام ہے کہ وہ اس امید کے خلاف امید رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حالات میں تبدیلی لائے گا اور پاکستان کے حالات ضرور بدلیں گے. یہ ایک بہت ہی پازیٹیو چیز ہے. تو یہ آپ کو میں نے جو ہے تھوڑا سا انالیسس دیا کہ عمران خان اور گریک ٹریجڈی جو ہے اس کے جو ہے درمیان کتنی مماثلت ہے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور آپ بھی اگر لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں، انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کو بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گا، اور اگر آپ کسی اور سبجیکٹ کے ہیں تو تھوڑی سی سمجھنے میں آپ کو مشکل پیش آئے گی. تو اگر ہو سکے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ تھوڑی بہت جو ہے جو کوشش میں کرتا ہوں اس کا ریوارڈ یہی ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا سپورٹ کریں. آپ کا کچھ نہیں جاتا، لیکن شاید مجھے اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.